میں نے اور بینا روس نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ کیا خواب دیکھا ہے؟ بتائیے، دیکھتا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں نے 3 خوشہ انگور کا عرق ایک جام میں نچوڑ کر فرما رواں کو پیش کیا. بڑا بارعب فرما روا تھا. اچھا خواب نہیں ہے. ہاں، اچھا خواب نہیں ہے یہ. خوب. اور آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سینی پراز نان و غذا کی میرے سر پر ہے، اور پرندے نیچے آ کر اس میں سے نان اور غذا لے کر اوپر چلے جاتے ہیں. ہاں، اوپر لے کر چلے جاتے ہیں. اگر میری بتائی ہوئی تعبیر آپ کے حق میں نہ ہوئی تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ کر لیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو کہہ دیں وہ ہم قبول کر لیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ میری بات کی حقانیت میں تردد کا شکار ہیں، اور آپ حق بجانب ہیں. محض آپ کے اطمینان کے لیے کہ میں تعبیر و تعویل خواب سے واقف ہوں، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ بلا شبہ تحقق پائے گا. اور آپ کی یقین دہانی کے لیے پہلے میں آپ کو واضح نشانی بتاؤں گا، پھر آپ کے لیے تعویل خواب بیان کروں گا. مثلاً کیسی نشانی؟ مثلاً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آج کھانے میں ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ سنو یوزارسیف، کیا تم جادو کا علم جانتے ہو؟ خدا نہ کرے کہ میں نے سحر و جادو کے ذریعے علم تعویل سیکھا ہو. میری روح تصدیق شدہ ہے تائیدات آسمانی سے، اور الہام شدہ ہے الہامات ربانی سے. یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائے ہیں. خدا سے تمہاری مراد آمون خدائے بزرگ مصر تو نہیں ہے نا؟ کیا ایک بے جان پتھر کو بھی غیب اور تعبیر و تعویل خواب کا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کفر پرستوں سے دوری اختیار کی، اور جو قوم خداوند یکتا پر ایمان نہ رکھتی ہو اور روز قیامت کی منکر ہو، میں ان کے اطاعت و پیروی نہیں کرتا. آج کھانے میں بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور چند خورمے ہیں. یوزارسیف، یہ زندان ہے، مہمان سرا نہیں. قیدیوں کو ایسے کھانے خواب میں بھی میسر نہیں ہوتے. ایسے کھانے امیر اپنے محلوں میں شراب کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، زاویرہ کے قیدی نہیں. جو کھانے تم نے بتائے کیا واقعی وہ لائیں گے؟ صف میں کھڑے ہو جاؤ. آج کھانے میں کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گے. بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور کھجوریں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ کھانا تو ابھی ابھی لایا گیا ہے. جیسا کہ یوزارسیف نے کہا، کھانے میں مچھلی ہے. قید کھانا اور ایسا کھانا تعجب ہے. یہ کھانا بانو زلیخا کی سفارش پر بھجوایا گیا ہے. زلیخا نے بھجوایا ہے. تو یوں کہو نا، یہ زلیخا کی کرم نوازی ہے. میں
بھی کہوں کہ زندان زاور میں ایسے کھانوں کا کیا کام؟ بانو زلیخا نے قیدیوں کی حالت اضطرار کی پیش نظر ترس کھا کر ان کی دلجوئی کی خاطر بھجوایا۔ تمام قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی خاطر یا ایک قیدی کی خاطر؟ اب ہمیں یزار صاحب کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا۔ بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ یزار سیف، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے، میں آج خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں، دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ تم ابراہیم کی نسل سے ہو؟ وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا، وہی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف تمام زندگی برسر پیکار رہے۔ ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں، اب ان کی پرستش میں کیا برائی ہے؟ وہ مجسمے جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں؟ یقیناً ایسا خدا لائق پرستش اور لائق محبت ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے؟ اس بات سے جان لیں کہ مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے ودیت کیا ہے۔ کیا میں نے آپ کے آج کے رزق سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا؟ تو کیا محض اس ایک پیشن گوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانب پروردگار عالم ہے، نہ کہ از جانب خود۔ میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی۔ میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدا یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیامبر ہوں۔ اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں۔ خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ کیا واقعی تم ایک پیغمبر خدا ہو؟ میں سلسلہ انبیاء الہی کی ایک کڑی ہوں جنہیں ہدایت بشری کے لیے منتخب کیا گیا۔ مجھ سے پہلے آدم و نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رسالت جاری رہے گا، اور نسل ابراہیمی سے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے۔ ایک پیغمبر اور زندان میں؟ زندان ملکیت خدا میں فرستاد خدا اور آپ سب بندگان خدا ہیں، لہذا زندان ہو یا بیرون زندان اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں، خاطر جمع رکھیں، لیکن آپ کے خواب کی تعویل آپ کے ایمان سے مشروط ہے، اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علم تعویل خواب سکھایا۔ ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا؟ جن خداؤں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتواں اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرا معبود خالق کل مخلوقات اور موجب کل موجودات ہے، بے مثل و بلا شریک مالک۔ ہاں تو آپ اوپیس بیناروس، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟
آپ کے خدا کے حقانیت کا مشاہدہ آج ہم نے اس کے پیغمبر کی وساطت سے کیا ہے. میں ایمان لاتا ہوں. اور آپو پیس تم بولو. سچ پوچھے تو جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی تمام عمر ایک کمزور ناتواں وجود کی پرستش کرتا رہا تو افسوس ہوتا رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خدا ہمارے خداؤں سے بدرجہ بہتر ہے. میں بھی بینا روس کی طرح ایمان لاتا ہوں. گو کہ آپ کا خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمارے ان خداؤں سے کہیں بہتر ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری حالت زار پر توجہ نہیں دیتے. اگر آمون اور تبس کے دیگر خداؤں سے کوئی اچھائی دیکھی ہوتی تو یقیناً تردید کرتا، لیکن اگر آپ کا خدا آپ کی طرح مہربان ہے تو میں آپ کی طرح اسے بھی پسند کرتا ہوں. میں اس خدا پر جس نے اپنے پیغمبروں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ایمان لاتا ہوں. میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں. میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں. میں آج کے بعد ایسے خدا کی پرستش کروں گا جو میرا خالق ہے، نہ کہ مخلوق. میں بھی آج سے خدا یکتا کی پرستش کروں گا. میں بھی اب ان بے جان پتھر کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھا. اب آپ سب میرے ساتھ دہرائیں. شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے. شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے. ہم ان بے جان پتھر کے خداؤں سے، ہم ان بے جان پتھر کے خداؤں سے اور دیگر زمینی خداؤں سے اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور خداوند یکتا پر اور خداوند یکتا پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے عالی جناب؟ مثلاً کیسی کارروائی؟ وہ تمام قیدیوں کو یکتا پرستی کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کے آئین کا کیا ہوگا؟ زیادہ سخت مت لو. یوزارسیف زندان کے لیے آرام و سکون کا موجب ہے، اور ہم بھی تو یہی چاہتے تھے. انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، جس بھی آئین پر چاہیں رہیں. جناب یوزارسیف، ہم ایمان لائے ہیں، اب ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے. پہلے مجھے قول دیجئے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر کو قبول کریں گے، خواہ وہ آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو. میں وعدہ کرتا ہوں. ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں. بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ جاؤ مرتبہ حاصل کر لو گے. البتہ تم آپو پیس 3 دن بعد تختہ ادار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں. نہیں، یہ سچ نہیں ہے. نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا. جھوٹ کہا تھا. ہاں، جھوٹ. جب میں نے دیکھا کہ بینا-روس نے خواب دیکھا تھا تو میں نے سوچا خود سے ایک فرضی خواب گھڑ لوں. میں نے جھوٹ کہا تھا. دھوکہ کھا گئی یوزارسیف، تمہارے جھوٹے دعووں کی پول کھل گئی. جھوٹا پیغمبر.
اس نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، تم نے ایک اندیکھے خواب کی تعبیر دے دی۔ اے کاش تمہارا کہا درست ہوتا، مگر سدحیف جو کچھ میں کہہ چکا وہ مقدر بن چکا، اور بلا شبہ یہ ہو کر رہے گا۔ میں بھی چند لمحوں پہلے تک تمہاری طرح گمان کر رہا تھا، میرے خواب کی تعبیر بری ہے، کافی مایوس تھا۔ جبکہ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ آخر پرندوں کو کھانا دینے سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن اب میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یزار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ سچ ہے، کاہنان معبد آمون نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میری کوئی مدد نہ کی۔ میں نے کیا کیا؟ آمون ہوتب کے قتل کا ارادہ کیا، لہذا سزا تو ملے گی نا، قرار واقعی سزا، موت۔ موت موت ہی ایک یقینی اور حتمی سزا ہے، یقینی اور حتمی۔ بنا روس تو کیا کاہنان معبد کوئی مدد نہیں کریں گے؟ اگر تعبیر یزار صرف درست ہوئی تو؟ جناب عالی، ہم جتنا زیادہ اقماہوں اور پادیمون کو مہلت دیں گے وہ خود کو اتنا ہی زیادہ مسلح کر لیں گے اور ہمارا ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ان کا آمنا سامنا کرانا مقصود ہے تو فوری اقدام ضروری ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اقماہوں اور کاہنوں کی موجودگی میں کیبونی اور پادیمون کو سامنے لایا جائے۔ وہ آپوپیس کے کھلم کھلا اقرار سے منکر تو نہیں ہو سکتے نا؟ یا ہو سکتے ہیں؟ ان کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں بخوبی جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ معبد کے تمام اختیارات ان سے ضبط کر کے پادیمون اور آخمہو کو عبرت آموز سزا دوں گا۔ بہتر ہوگا کہ قصر میں ایک پرشکو محفل کا انعقاد کیا جائے جس میں آخمہو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو مدعو کیا جائے، اور عین موقع پر کیبونی کاہن بیناروس اور آپوپویس کو دربار میں حاضر کیا جائے اور ان کا سامنا کرایا جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے؟ جب فرما رواں آمون ہو تب کسی کو مدعو کریں تو اس پر جناب کی اطاعت لازمی ہو جاتی ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو ایک مجلس محاکمہ کا اہتمام کیا جائے۔ اطاعت عالی جناب۔
क्या हुआ? मौत बरहक है, जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ। क़ब्ल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवाहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फ़िक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आप उपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपू पीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज ब रोज दिगरगुं और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश और खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा? कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता मानो, क्या सबको सुनाना चाहती हैं? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। यूज़ार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने यूज़ार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के ज़रिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूज़ारसीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था
कि उसे पाबंद सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदे सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, युज़ारसीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो। युज़ारसीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि युज़ारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो ज़ुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो युज़ारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाइए। निगहबान, युज़ारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो ज़ुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? ज़ुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो ज़ुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाज़त दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेर शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो ज़ुलेखा हमेशा हायल होती हैं। ज़ुलेखा जानती हैं कि युज़ारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं ज़ुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ज़ुलेखा को है। मैं महज ज़ुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊँ। आप ज़ुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को तो अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि ज़ुलेखा को। मैं तुम्हें कॉल देती हूँ, अगर ज़ुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आज़ाद कर दिए जाओगे। ज़ुलेखा से कह दीजिएगा युज़ारसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? ज़ुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं। अगर ज़ुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद
زلیخا کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اسے یہیں پڑا رہنے دو گلنے سڑنے کے لیے۔ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا یوزارسی بھی رہائی پالے گا۔ حرکت کرو۔ زلیخا کی مثال اس جواری کی سی ہے جس کا سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہو لیکن ظاہر نہیں کرتا۔ وہ خود کو سنگدل ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی۔ آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ آپ پر بھی خدا کی رحمت ہو۔ میں یعقوب نبی کی تلاش میں ہوں۔ ان سے کیا کام ہے آپ کو؟ مصر کے ایک جوان قیدی کا ان کے لیے پیغام ہے۔ آپ نے کہا ایک جوان قیدی کا؟ ہاں۔ میرے ساتھ آئیے۔ اس کا حلیہ، اس کا قد و قامت، سن و وصال، وہ بلند قامت تھا۔ میرا خیال ہے تقریباً 30 یا 32 سال کا ہوگا۔ حسین و جمیل تھا نا؟ اس کا نام یوسف تو نہیں تھا؟ اس کا نام پوچھا تھا لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنا نام بتانے سے قاصر ہے اور اس کا حسن و جمال اس کے لمبے بالوں اور داڑھی کی وجہ سے واضح نہ تھا۔ میرے یوسف کا حسن و جمال تو حجاب کے پیچھے سے بھی واضح ہے۔ نہیں، کوئی چیز بھی اس کے حسن کو نہیں چھپا سکتی۔ اور اس نے کنعان کی بزرگ شخصیت کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کا بتا دیا، اور پھر 12 پرسمر شاخوں کی بابت پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ایک کو کاٹ دیا گیا۔ اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیوں کہا کہ قاصر ہے؟ اگر میرا یوسف ہوتا تو بتا دیتا، اپنے باپ کی خاطر بتا دیتا۔ آپ نے بتایا تھا کہ کوئی پیغام لائے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا کہ تنہا بے وطن قیدیوں کے حق میں دعا فرمائیے گا۔ خدا بندہ اسے قید زندہ سے نجات دے۔ اس قیدی نے کہا کہ جب بھی بارگاہ رب العزت میں دستے دعا بلند کریں تو باپ سے بچھڑے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ یہ میرا یوسف ہے، یہ باپ سے بچھڑا بیٹا ہی میرا یوسف ہے۔ سن رہے ہو بنیامین؟ یہ بات یوسف ہی کہہ سکتا ہے جو اپنے باپ کی جدائی میں نالا کنا ہے۔ خود پر قابو رکھیں بابا۔ بھلا ہمارے یوسف کا مصر میں کیا کام؟ وہ بھی زندان میں، اور ویسے بھی اس کی تمام نشانیاں یوسف سے مماثلت نہیں رکھتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ قیدی یا تو میرا یوسف ہے یا اس کے بارے میں جانتا ضرور ہے۔ اور شاخی بریتا اور جانشین خدا کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا۔ خداوند اس قیدی کو زندان سے باپ کی پرشفقت آغوش میں پہنچا دے اور اس کے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے۔ اگر اجازت ہو تو اب میں رخصت جاؤں گا۔ خدا نگہبان، خدا تمہاری حفاظت کرے اور جزائے خیر عطا کرے۔ خدا کرے کہ ان آنکھوں نے میرے یوسف کو دیکھا ہو۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔